الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید رسلا مبشرین ومنذرین لعلی یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان سب کو خوشخبری دینے والے اور انجام بد سے ڈرانے والے پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر کوئی الزام نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ سورہ نساء کی یہ آیہ کریمہ ہے، اور اس رکوع کے شروع میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان فرماتے تو کافر و مشرک طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے تھے، اور ان کے مختلف اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا ہم میں سے سردار ہوتا، یا جس پر وحی آ رہی ہے اس کے ساتھ فرشتے ہوتے، یا اس کے ساتھ وہ تحریر موجود ہوتی جو من جانب اللہ عطا ہو رہی ہے، تو بے شمار حجت بازی کرتے تھے۔ اور اس ساری حجت بازی سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہ تحقیقی سوال تھے، وہ اعتراضی سوال سے جن سے مقصد سمجھنا نہیں ہے، ایک اعتراض کرنا ہے، ایک ضد کرنی ہے اور ایک عناد کرنا ہے۔ تو اللہ کریم نے ہر موقع پر جو ارشاد فرمایا وہ ارشاد نہ صرف اس موقع کا جواب ہے جو کہ اللہ کریم کا کلام ہے، تو یہ وہ حصہ ہے جو ابدالآباد تمام آنے والے لوگوں کے لیے اصول بھی مرتب فرما رہا ہے اور رہنمائی کا بھی سبب بن رہا ہے۔ تو جب وہ اعتراض کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وحی کا نازل ہونا، چونکہ وہ یہ سمجھتے یا یہ کہتے یا یہ بیان کرتے کہ یہ تو ہم ہی میں سے ہیں، ہماری عزیز داروں میں سے ہیں، ہمارے سامنے ہی ان کی پیدائش ہے، ان کا بچپن ہے، ان کا گزرنا ہے، زندگی کا گزر اوقات ہمارے سامنے رہی ہے، تو ہم کیسے انہیں اپنا بڑا مان لیں۔ حالانکہ اسلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی میں ایک بات ہی ارشاد فرمائی گئی ہے جو بنیاد ہے، اللہ اکبر، کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ جو اصول اللہ نے مقرر فرمائے ہیں وہ بڑے ہیں، اس کے تحت وہ اپنی انا کو مقابل لاتے تھے، اور وہ یہ نہیں ماننا چاہتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا حصہ اختیار کریں اور ہماری اپنی ذات نہ رہے۔ تو جب اپنی انا اور اپنی ضد تھی تو پھر طرح طرح کے سوالات بھی کرتے تھے، طرح طرح کے اعتراضات بھی کرتے تھے، اور اللہ کریم ہر ایک کو اس کے کیے کے حصے دے گا، وہ ایسے انداز جو تضحیق امیز تھے وہ بھی اختیار کرتے تھے۔ تو پھر قرآن کریم جواباً ارشاد فرماتے ہیں، تو یہاں انبیاء علیہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا اس سے متصل پہلی آیات میں، کہ اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام پر، اپنے پیارے انبیاء اور رسول پر جو حق اور جو وحی نازل فرمائی تھی اسی کا تسلسل ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس حصے کی تکمیل ہے۔ اب قدیم عرب میں انبیاء اور رسول کے ایسے نام مبارک ہیں
جن کا جانا جانا اور ان کے واقعات کا کسی صورت میں بھی موجود ہونا یہ پایا جاتا تھا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. پھر اسی طرح باقی واقعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان اقوام کے ہیں جن اقوام پر عذاب نازل ہوا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اسی طرح واقعات آ رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آتے ہیں. تو ان واقعات کا جاننا اور ان واقعات میں غلو کا ہونا یہ ایک الگ پہلو اور ایک الگ موضوع ہے، لیکن ان مبارک ناموں سے واقفیت عمومی طور پر لوگوں کو تھی. واقعات بھی جانتے تھے لیکن وہ حقائق سے بہت دور ہو چکے تھے، اس میں آمیزش اور روایات بہت زیادہ داخل کر دی گئی تھیں، لیکن آشنا تھے. تو اللہ کریم نے وہی مثال ارشاد فرمائی کہ جن حصوں سے وہ واقف تھے، کہ جس طرح ان اللہ کے برگزیدہ ہستیوں پر وہی نازل کی گئی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی وہی نازل کی گئی. اور اس آیہ کریمہ میں جو ارشاد فرمایا کہ ان سب کو خوشخبری دینے والے اور انجام بد سے ڈرانے والے پیغمبر بنا کر بھیجا، تاکہ ان پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر کوئی الزام نہ رہے. یہ ایک ایسی اہتمام حجت ہے کہ کوئی فرد روز محشر یہ شکایت نہیں کر سکے گا کہ جب میں دنیا میں تھا تب کوئی حق بیان کرنے والا موجود نہیں تھا. پھر دنیا وسیع ہے، لوگوں کے، قبائل کے، ممالک کے اپنے اپنے حصے اور جگہیں ہیں رہنوں کی، اور رواجات اتنے عام ہو جاتے ہیں کہ رواجات حقائق پر پردہ ڈالنے تک بھی ان کی حیثیت جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن ایک اصولی بات کہ جو بھی حق کا متلاشی ہو اسے یہ پردے اس راہ حق یا راہ ہدایت پر پہنچنے سے روک نہیں سکتے، اس لیے کہ جب کوئی خالص نیت سے حق کا متلاشی ہوتا ہے تو رب کریم اسے سبب عطا فرما دیتے ہیں اور اس تک حق پہنچنے کے اسباب بہم مہیا ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک تسلسل قائم ہو جاتا ہے جو اس چاہنے والے اور حق تک پہنچنے کی راہ ہے، اس میں ایک تسلسل مل جاتا ہے اسے اور وہ وہاں حق تک پہنچ جاتا. اور عید فطرت اس موقع کو کہتے ہیں جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے درمیان صدیاں حائل ہیں، اور جب وہی نہیں آ رہی اور وہ مخدوش ہو گئے، جو حالات بیان فرمائے گئے تھے، جو حق موجود تھا اس میں آمیزش کر دی گئی. لیکن اس وقت کی بھی جو مثال ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہلا حق جو ہے اس کا تسلسل جو ہے اس کی شہادت ملتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی انقطاع، اس لیے کہ یہ جو نور ایمان ہے یہ اس جہان کی حیات ہے. جب تک نور ایمان موجود ہے، جب تک یہ حصہ جو ایمان کا ہے اور یہ ایمان کی کیفیت اس مکلف مخلوق میں ہے، چونکہ شرط اس مکلف مخلوق کا اختیار کرنا ہے. فرشتے تو ہمہ وقت مانتے ہیں، ہمہ وقت حکم کی تعمیل میں ہے. جس حکم کو پیدا فرمایا گیا ہے، جب سے پیدا فرمایا گیا ہے، جب تک کا حکم ہے، وہ اسی قوت اور اسی حکم کے تحت عمل میں ہے. تو جو اس جہان فانی کی حیات ہے اس میں نور ایمان کا ہونا اور نور ایمان کا ان قلوب میں ہونا جو مکلف حصوں میں آتے ہیں، تو یہ وہ شرائط ہیں جو پوری ہوتی ہیں تو اس جہان کی اللہ کریم نے جو ہے حیات کا تسلسل کرم فرمایا ہوا ہے اور چل رہا ہے. عید فطرت میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حیات مبارکہ ہے وہ اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ وحی الہی کا یا حق کا انقطاع نہیں ہوا. رواجات عام ہو گئے، مخلوق تجاوز میں چلی گئی، حالات ایسے آ گئے کہ حق کا بیان کرنا مشکل ہو گیا. رواجات اتنے زیادہ تھے اور اس پر لوگوں کا اعتقاد اور اس کا ماننا اتنا متشدد حصوں کو پہنچ چکا تھا کہ اگر حق بیان کیا جائے تو اس حق کے بیان کرنے کو نا حق کہہ کر نا حق کی سزا یا سولی چڑھا دیا جائے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے
لگ بھگ 120 سال کے قریب جو روایات میں مختلف ملتا ہے، 100 سال سے زائد عمر آپ کی ملتی ہے، تو لگ بھگ 120 سال کی بھی روایات ملتی ہیں آپ نے عمر پائی۔ اور بچپن میں جب آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ کے گھر میں آتش پرستی کی جو ہیں وہ حصے تھے، اور آپ کا خاندان نمائندہ حیثیت رکھتا تھا وہاں کی، اور وہ تجسس جو آگ کے جلانے، اس کے بجھنے، اس کے جلانے سے آپ کو پیدا ہوا کہ یہ کیسی یہ طاقت ہے کہ جس کو پوجا جا رہا ہے یا جس کی عبادت کی جا رہی ہے، کہ جسے جلایا بھی ہمیں نے ہے اور جس کو بجھا بھی ہم ہی سکتے ہیں، اور جہاں یہ پہنچتی ہے وہاں جلا کر چیزوں کو راکھ کر دیتی ہے۔ تو یہ کیسا معبود ہے کہ جس سے حاصل تو کچھ نہیں اور جو خود ہمارا محتاج ہے۔ تو وہ کیفیت لے کر آپ یہود کے جو علماء تھے وہاں تک گئے، وہاں سے نصرانی جو علماء تک تھے وہاں تک گئے، اور یہ تجسس تب تک رہا جب تک آپ کو کوئی بات ایسی نہیں ملی جس سے آپ مطمئن ہوں۔ تو اس اطمینان کے لیے آپ چلتے رہے، متجسس بھی رہے، اور بے شمار تکالیف آپ کی حیات مبارکہ میں ملتی ہیں۔ آپ اس راہب کے پاس پہنچے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر پر اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو جو راہب آپ کو شام کے بارڈر پر ملا تھا اور جس نے آپ کے چچا کو یہ کہہ کر واپس بھیجا تھا کہ اپنے اس بھتیجے کو واپس لے جائیں، ان کی نشانیاں ایسی ہیں جیسے آخری اللہ کا نبی مبعوث ہونا اور ان پر اللہ کی بعثت ہوگی، اور یہ وہ نشانیاں جنہیں میں پہچان رہا ہوں تو وہ یہود بھی پہچانیں گے جو ان کے خلاف بڑک اٹھیں گے، تو انہیں خطرہ ہے، انہیں بجائے آگے لے جانے کہ آپ واپس لے جائیں۔ وہی راہب بھی جو ہیں وہ میسر آئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر انہوں نے کہیں بھیجا، اور اس پہنچنے اور بھیجنے میں مختلف نام آتے ہیں۔ تو آخری جو حصہ جہاں آپ پہنچے وہ ایسے شخص تھے جو خاموش رہتے تھے، آپ ان کی خدمت پر پہنچے، ان کی بکریاں تھیں، ان کی ضروریات کا سامان تھا، آپ خدمت پر بیٹھ گئے، اور آپ استغفار فرماتے، وہ جواب ارشاد نہیں کرتے تھے۔ لوگ آتے، ملتے، چلے جاتے، نہ وہ جواب دیتے نہ کسی سے کچھ شے لیتے۔ آخر جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو خدمت پر ہے یہ صدق دل سے ہے اور متلاشی حق ہے، تو انہوں نے ایک روز یہ بیان کیا کہ میرے پاس دین عیسوی کی جو ہے ایک ایک حصہ وہ موجود ہے جو حق ہے، جو میرے پاس موجود ہے وہ موجود ہے جو سچ ہے، کسی کمی بیشی کے بغیر ہے، اور میں خاموش اس لیے ہوں کہ رواجات اتنے زیادہ ہیں کہ جب میں حق بولوں گا تو یہ مخلوق بجائے سننے یا سمجھنے کہ یہ میرے قتل کے درپے پر ہوگی، یہ مانے گی نہیں، یہ وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ حق جاننا کوئی نہیں چاہتا، اس لیے میں خود اس پر عمل پیرا ہوتا ہوں۔ تو آپ کو انہوں نے پھر یثرب کی طرف کی وصیت کی، اور یثرب اس وقت مدینہ منورہ کا جو مبارک خطہ ہے اسے کیا کہا جاتا تھا۔ پھر اس خطے کے حوالے سے مختلف روایات اور بھی ملتی ہیں کہ یہاں کھجور کے جو باغات ہیں ان کی تعریف میں بھی اس جگہ کا خطہ ملتا ہے۔ تو جب یہاں آپ کو انہوں نے کہا کہ میرے وصال کے بعد میرے وصال کے بعد نہلا کر، کفنا کر، جنازہ کر کے، دفنا کے پھر آپ جانا، اور جو تھوڑا بہت میرا مال ہے وہ آپ کا ہوگا، تو وہاں جاؤ گے تو اللہ کے آخری نبی جو ہیں وہ مبعوث ہو کر وہاں جلوہ افروز ہوں گے، تو وہاں جب پہنچو گے تو جس حق کی تم تلاش کر رہے ہو یہ کلی طور پر تمہیں وہاں ملے گا۔ اور ان کے ارشادات میں ایک حصہ یہ بھی ملتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اس آخری وقت کے ساتھ ہی نزول وحی بھی ہو جائے گا، یہ انقطاع نہیں رہے۔ پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے مدینہ منورہ کی طرف، راستے میں کیسے واقعات یا حالات پیش آئے کہ آپ وہاں جس سامان کے مالک کی حیثیت سے نکلے تھے نہ وہ سامان رہا نہ آپ کی حیثیت رہی، آپ محکوم ہو گئے، اور مدینہ منورہ کے یہود کے پاس آپ بحیثیت غلام آ کر بیچے گئے۔ آپ وہاں منتظر رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، اس موقع کے بعد
آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ پہنچنا نصیب ہوا۔ اب اس بچپن کی جستجو سے لے کر غلامی کے ان پہلوؤں تک پہنچنے تک آپ خیال فرمائیں ایک چیز کہ وہ جستجو جو حق کی تلاش میں ان کے اندر پیدا ہوئی، وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، اپنے علاقے میں بڑا گھر تھا ان کا، مذہبی حوالے سے بھی بڑا گھر تھا، حیثیت کے حوالے سے بھی بڑا گھر تھا، اپنے ملازم نوکر چاکر ان کے اپنے گھر میں تھے، وہاں سے حق کا متلاشی ایک قیدی، اور وہ قیدی جو غلام کی حیثیت میں اس تک پہنچ گیا، لیکن حق کی تلاش رکھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ عطا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خاندان کی حیثیت سے بھی ارشاد فرمایا کہ میرے گھر کا حصہ، میرے گھر کا، میرے عیال کا حصہ آپ کو ارشاد فرمایا۔ پھر جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو جو مکاتب رکھا گیا اس یہودی مالک نے وہ یہ تھا کہ 300 پودا کھجور کا لگایا جائے، اور جب تک 300 پودا پھل کو نہیں پہنچتا۔ اب جس باغ میں پودے لگائے جاتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اس باغ کے سارے پودے جو ہیں وہ درست ہوں، اور لگ بھگ 3 سال کے قریب عرصہ بن جاتا ہے جب تک کہ پودے اپنی اس حالت میں پہنچے کہ وہ واقعی پھل دینا شروع کر دیں۔ اور پھر کچھ اوقیہ 40 اوقیہ یا کچھ کے لگ بھگ چاندی تھی، یہ 2 شرائط اس نے رکھی تھی، اور یہ دونوں شرائط بہت مشکل۔ پہلی شرط تو 300 کا پودا 300 پودے لگانا، اور ان کو تب تک محنت کرنا جب تک 300 کا 300 پودا پھل پر نہ پہنچے۔ پھر دوسرا حصہ کہ 40 اوقیہ کے لگ بھگ جو چاندی تھی کہ نہ ان سے بن پڑے گی نہ یہ دے پائیں گے، نہ پودے 300 مکمل ہوں گے اپنے پھل تک، نہ یہ جا سکے۔ اس نے 2 شرائط ایسی رکھی جو ظاہراً ممکن نہیں تھی، حالات ایسے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پودے صحابہ سے منگوائے، اور 300 کے 300 پودے آپ نے اپنے دست مبارک سے لگا۔ اب دیکھیں وہ محبت کہاں سے چلے، اور مکاتب کے جواب میں کس دست مبارک سے مکاتب پوری ہو رہی ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے۔ اب اللہ کی شان کہ وہ 300 کے 300 پودے لگے اور اسی سال پھل کو بھی پہنچے۔ پھر اللہ کے حبیب نے جو چاندی طے کی گئی تھی وہ بھی جمع فرما کر دے دی، اور اس طرح وہ آزاد۔ اب اس میں عہد فطرت کا حصہ بھی ہے، اور بچپن سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچنا۔ یہاں یہ بھی بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی مبارک سے پہلے بھی حق موجود تھا، جہاں سے نشاندہی ہوتی چلی گئی، اور وہ نشاندہی مدینہ منورہ تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی۔ پھر دوسرا حصہ اس میں ملتا ہے کہ جستجو میں کیا شوق اور کیا جذبہ تھا کہ جس سے حالات کے زیر و بم نے مانند نہیں پڑنے دیا، اسی شوق اور اسی جذبے کے ساتھ رہے، ایمان کی وہ بلندیاں نصیب ہوں جو انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا درجہ، جو غیر صحابہ میں تمام مخلوق جمع کر دی جائے تو صحابہ کی جوتی کی خاک اعلیٰ ہے ان تمام کے مقابلے میں، وہ درجہ نصیب ہوا۔ تو یہ حصہ کہ یہ اہتمام موجود تھا، ہے، رہے گا روز محشر، یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے حق کی تلاش تھی تو مجھے میسر نہیں آیا۔ تو اللہ کریم نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ انبیاء و رسول کا مبعوث فرمانا، یہ وہ حصے ہیں جو تمہیں خوشخبری دیتے ہیں۔ اب خوشخبری دینے کے لیے اس خوشی کے پہلوؤں سے آگاہی بھی ضروری ہے جس سے متعلق خوشخبری دی جا رہی ہے۔ جب ان متعلق حصوں کی آگاہی کی بات آئے گی تو پھر بات ایمان یا عقائد کے حصوں کی آ جائے گی، پھر عبادات کے پہلوؤں کی آ جائے گی، کہ پھر رہن سہن اور معاملات کے حصوں تک بات آ جائے گی۔ یعنی اس بشر کو اللہ کریم نے اپنی برگزیدہ ہستیاں مبعوث فرما کر یہ کرم اور احسان فرمایا کہ جو کچھ اسے پیش آنا ہے، آج یہ ظاہری آنکھ جسے نہیں دیکھ پا رہی لیکن اس نے وقوع پذیر ہونا ہے، جو روز محشر کا دن ہے۔
جس کا قرآن کریم میں وعدہ فرمایا گیا، جس کا ارشاد بار بار فرمایا گیا، جس روز حساب کتاب کا فرمایا گیا اور جس روز نتائج کے مرتب ہونے کا بیان فرمایا گیا، اس حصے سے آگاہی، یعنی جو بتایا گیا اس پر جو عمل اختیار کر رہا ہے اس کے سامنے صرف یہی دنیا نہیں ہے کہ جس کی گرمی کو یا جس کی سردی کو یا جس کی سختی اور نرمی کو دیکھ کر اسی کی لہروں میں بہہ جائے، نہیں، اس پر عمل پیرا ہو کر تمہیں وہ حصے نصیب ہوں گے جو تو ہوں گے، لیکن ان کی خوشخبری آج تمہیں دی جا رہی ہے کہ وہاں اللہ کا انعام ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، اور وہ خوشی اور وہ مسرت نصیب ہوگی کہ اس جیسی کوئی خوشی ہو نہیں سکتی، اس جیسی کوئی مسرت ہو نہیں سکتی۔ تو وہ حصہ جو خوشخبری دینے کا ہے، اور پھر وہ حصہ جو اندام بد سے ڈرانے کا ہے۔ اب اس ڈرانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات سے کسی کو خوف میں مبتلا کرنا، وہ اعمال بد جو بندہ اختیار کر کے اپنے اوپر بھی ظلم ڈھاتا ہے اور مخلوق پر بھی ظلم ڈھانے کا سبب بنتا ہے، جب اس بوجھ کو لے کر آخرت کے اس دن کو پہنچے گا تو پھر سزا کو پائے گا۔ اس کا جواب اعمال بد کا جو اسے ملے گا وہ سزا میں ملے گا، تو اس روز ڈرے جس روز خدائی کے دعوے دار بھی اللہ کی وحدانیت کی گواہیاں دے رہے ہوں، جس روز شیطان کو پوجا کرنے والے اور شیطان جنہیں اپنی قوم کہتا تھا دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ رہے ہوں گے، دونوں اپنے اپنے حساب بھگت رہے ہوں گے۔ اب اس بات اور اس موقع سے ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے، جن اصولوں کے تحت بیان فرمایا جا رہا ہے، اگر انہیں اختیار نہیں کرو گے تو پھر نتائج ایسے ہوں گے کہ جو تکلیف دہ ہوں گے۔ ان تکلیف دہ نتائج سے ڈرانا جس کا اختیار خود بندہ کرتا ہے، اور اللہ کریم کی ذات تو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والی ذات ہے۔ قرآن کریم میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو غلطی کرے گا اس کو اتنی سزا ہوگی جتنی وہ غلطی کرے گا، اور جو اچھائی کرے گا فرمایا جاتا ہے اس کو وہ اچھائی کا بدلہ اختیار کیے گئے عمل سے زائد دیا جائے گا۔ وہ بے نیاز ہے، کسی کو معاف کر دے، بخش دے، اور جو اللہ رب العالمین اس کا کرم اور احسان ہے، اور جو ان ہستیوں کا مبعوث فرمانا ہے، جو مخلوقات میں اس خلق کو پیدا کرنا اپنی عبادت کو ہے، پھر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصے بیان فرمایا، جتنی رعایتیں نصیب ہوئیں، جتنی شفاعت کی باتیں ہم تک پہنچی، یہ ساری شہادت دیتی ہیں ایک ایک بات کہ اللہ کریم ہے، وہ مہربانی فرماتے ہیں۔ اس کرم اور اس مہربانی سے نکل کر جا کر کوئی سزا کو پہنچتا ہے تو اس کا اپنا کیا دھرا ہے، یہ ظلم ہوا ہے جو اپنے اوپر وہ ڈھا رہا ہے اور ضد کر کے اناد کر کے سزا کو جا رہا ہے۔ اس کریم نے تو ہر حصہ وہ دے دیا ہے جو رہنمائی کا بھی ہے، جو سمجھنے سمجھانے کی بھی حصے ہیں، اور وہ خوشخبریاں بھی دے دیں کہ اس کے نتائج میں تمہیں کیا کیا ملے گا۔ اس میں رہن سہن کے حصوں سے ضروریات تک، اور جو انسانی دنیا میں وہ خواہشات کرتا ہے یا دیکھتا ہے، ان کی وہ تکمیل جن کی تکمیل کے بعد بھی خوشی اور مسرت نصیب ہوتی ہے، ایسے حصوں تک کی رسائی کا بیان فرمایا گیا ہے۔ اور یہ وہ حصے ہیں کہ جن کی موجودگی کے بعد پھر اس روز کسی کے پاس یہ جواز نہیں ہوگا کہ بارے رہا کوئی تھا نہیں جو مجھے بتاتا، کوئی تھا نہیں جو مجھے سکھلاتا کہ تو کیسے راضی ہوگا، مجھے کیا معلوم کہ میں عبادات کو کس طرح اختیار کروں، فرائض کیا ہیں، اوقات کیا ہیں، ادائیگی کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے، بیان کیا کروں، پڑھوں کیا، معاملات ذاتی میں اپنی حیات کے حصوں کو کیسے بسر کروں، کیسے گزاروں، میرا حق کیا ہے اور میرا فرض کیا ہے، معاشرے کے حصوں میں میری ذمہ داری کیا، کوئی تھا نہیں جس سے میں سمجھ سکتا یا سیکھ سکتا۔ تو اللہ کریم نے تمام حجت فرمائی اور فرمایا ایسا نہیں،
میں نے اپنے انبیاء اور رسول جو مبعوث فرمائے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ وہ حصے ہیں جو روز محشر تک حق کی سربلندی کا سبب فرمایا اللہ کرے، اس کے بعد پھر کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے اور میرا یقین ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی صدقے دل سے حق کا کوئی متلاشی ہو، اللہ کریم اسے سبب عطا فرما دیتے ہیں، وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ کوئی قاتل بنی اسرائیل کا توبہ کو چل پڑا، اس کی قتل جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، تو جہاں پہنچا اس پہنچنے پر جہاں سے اس نے توبہ کا سبق لینا تھا وہاں صورت ایسی پیش آئی کہ وہاں اس نے ایک اور قتل کیا، اور اس کا چلنا، اس کا متلاشی ہونا کہ مجھے کچھ سبب ملے جہاں سے مجھے رہنمائی ملے، میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اب اس سفر کے دوران موت واقع ہو جاتی ہے، اور حدیث شریف میں ملتا ہے کہ اللہ کریم جب وہاں اس کی موت واقع ہوتی ہے تو جنت کے فرشتے بھی پہنچ جاتے ہیں اور دوزخ کے بھی پہنچ جاتے ہیں کہ اس کی روح کو کون لے کر جائے گا، تو ان کے درمیان جب اللہ فیصلہ فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ برائی کی طرف سے چلا ہے اور نیکی کی تلاش میں چلا ہے۔ اب نیکی کی تلاش میں جہاں جا رہا ہے وہاں اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اور برائی جس سے نکل کر اچھائی کی طرف جا کر جہاں اس کی موت واقع ہوئی ہے، ان دونوں کے درمیان فاصلہ معلوم۔ جو فاصلہ اس کے حصے میں زائد آتا ہے وہ اس کو لے لیں، اگر تو یہ نیکی کے قریب ہے تو نیکی والے لے جائیں، اگر تو یہ نیکی سے دور ہے اور برائی کے قریب تھا تو پھر دوزخ والے لے جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کو حکم دیا کہ نیکی کے پہلو جو سفر کے ہیں ادھر سے سمٹ جاؤ، اور جو حصے برائی سے اس کے سفر تھے ادھر سے بڑھ جا، ادھر سے سمٹ جا، ادھر سے بڑھ جا۔ اب جنہیں اس نے ظلم کیا انہیں وہ کیا رضا عطا کرتا ہے، انہیں ان پر کیا شفقت ہوتی ہے، ان کا کیا حساب ہوتا ہے، وہ ایک الگ پہلو اور الگ موضوع ہے۔ لیکن جو صدقے دل سے چلا وہ کس حق کو پہنچا، اس نے کیا جا کر عبادات اختیار کی، یہاں بات پہنچتی نہیں، اس کی موت واقع ہوتی۔ تو تھا ایمان میں، تھا گناہگاری میں، اور گناہگاری کی اتنی شدت میں تھا کہ اسے کوئی پاس بٹھانا گوارا نہیں کر رہا تھا، لیکن صدقے دل سے اٹھائے گئے قدم عند اللہ مقبول ہو گئے اور اللہ کریم نے اس کی جو ہے شفاعت کا سبب بنا دیا۔ پھر اسی طرح خیبر کے موقع پر ملتا ہے کہ جب خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعوں کا محاصرہ فرمایا تو انہی خیبر کے قلعوں میں سے ایک حبشی غلام آپ کے پاس حاضر ہوا، اور اس وقت کلمہ پڑا، اور اس خیبر کے پہلا جو حملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کیا گیا اس میں وہ شہید ہو گیا۔ کتنے موقع ملے انہیں فرائض کی ادائیگی کے، نماز کے پڑھنے کے، سنت کی ادائیگی کے، کتنے موقع ملے لین دین کے، کتنے موقع ملے معاشرے کی معاشرتی معاملات میں حصہ لینے کے، کچھ نہیں ملا۔ کلمہ پڑا، آپ کے حکم پر میدان کارزار میں اتر گئے، شہید ہو گئے۔ اس کلمے کا پڑھنا انہیں درجہ صحابیت پر پہنچا گیا، اور تعمیل حکم انہیں شہادت پر پہنچا گئی، اور شہادت صحابیت کے ساتھ منسلک ہو کر کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا کہ کتنا اللہ کا کرم اور احسان، کتنے فرائض تھے جو زندگی کے انہوں نے اختیار کی۔ وہ صدقے دل سے چاہنا اللہ نے قبول فرما لیا، چونکہ ہماری جتنی عبادات ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ روز معاشر اس سے کسی حصے کی تعمیر ہو رہی ہے، یا آخرت میں ہمارے ثواب سب کے جمع ہو جا رہے ہیں اور وہاں اس کے ساتھ کو اللہ کریم کو تعمیر جو ہے وہ مقصود ہیں۔ یہ ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ اللہ کا قرب نصیب ہو، یہ ہماری ضرورتیں ہمیں صاف کرتی۔ اب کوئی نہاتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، صاف ہوتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تو کیا وہ دوسروں پر احسان کر رہا ہوتا؟ اپنی صفائی اور اپنے لیے خوشبو کا لگانا اس کی اپنی تیاری کا سبب ہے، اس کے اپنے نکھار اور اس کے اپنی خوبصورتی کے سبب ہیں۔ تو جب عبادات اختیار کی جاتی ہیں تو وہ صفائی نصیب ہوتی ہے جو قلب کے نہاں خانے تک چلی جاتی ہے،
اور یہ ہمیں بندگی کے پہلوؤں سے آشنا کرتی ہے، ایمان کی تازگی اور ایمان کی ترقی کا سبب بنتی ہے، اور یہ سارے حصے مل کر اللہ کی قرب، اللہ کی شفاعت، رضا اور اس کے قرب کا سبب بنتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری ضرورت ہے یہ عبادات۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ صدق دل سے وہ پہلو نصیب ہو جو حق کی تلاش کے لیے سرگرداں کر دے، ایک اندر ایسی تڑپ پیدا کر دے جو ہر عمل کو بندہ ترازو پر لے آئے کہ میں نے جو سوچا وہ ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہے یا اس سے تجاوز میں ہے۔ کوئی عمل سوچ میں بھی ایسا نہ ہے جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اس نے خوشخبری وصول کی ہے، اسے وہ کیفیت نصیب ہوئی ہے جو اللہ کی برگزیدہ ہستیاں جس حصوں کی خوشخبری دے رہے۔ اور اگر جو سوچا جو کیا اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اور خواہشات کی پیروی میں چل پڑا ہے، اسے جو خواہش ہے اس کی تکمیل میں چل پڑا ہے، تو پھر اسے اس انجام بد کا خیال نہیں رہا جس کا اللہ کریم نے اعلان فرما دیا۔ اور اس نے تو کرم اور احسان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کلام ذاتی سے نوازا، ہمیں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنا، یہ اس کے کرم اور احسان ہے۔ اب ہمارے ذمے ہے ہم کیا کرتے ہیں۔ میں معمولات زندگی میں دیکھتا ہوں، انسان ہوں، خطا کار ہوں، ہمہ وقت اس سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تو جب ہم معمولات زندگی میں دیکھتے ہیں تو معزز سامعین کرام، جن حصوں کی یا جن باتوں یا جن شعبوں کی ہمارے نزدیک اہمیت ہوتی ہے انہیں ہم اختیار بھی سب سے پہلے کرتے ہیں، اور ان کے سمجھنے اور اختیار کرنے کے جو طریقے اور سلیقے ہیں بڑی تڑپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور جن حصوں کا خیال نہیں ہوتا بھلے اس میں فرائض ہی ہوں، ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا، اور جب اس نہ خیال گئے اعمال کو دیکھا جائے تو یقین مانے دکھ ہوتا ہے کہ اس میں تو بیشتر حصہ وہ ہے جو ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہمیں نصیب ہوا، اور وہ حصہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا۔ جب اس قسم کے حصے اور حیات کو اختیار کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو اللہ کریم نے بات ارشاد فرمائی کہ ڈرانے والے پیغمبر بنا کر بھیجا، ہم نے اتنا بھی محسوس نہیں کیا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں۔ تو اگر کوئی محسوس نہ کرے اور اپنے اس متکبر پہلوؤں کو اختیار رکھے تو میاں ایک وقت آ جائے گا کہ جس دن اس کے پاس یہ حصہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ سبب نہیں تھا بار الہ، ورنہ میں حق اختیار کرتا۔ تو اس رب کائنات نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، کوئی شے اللہ کریم کے دستے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج شیطان جو ہے وہ اپنی طاقت رکھتا ہے اور اس طاقت کے تحت وہ مقابل آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اگر اللہ کریم کو منظور نہ ہوتا تو اسے فرصت نہ ملتی، اللہ کریم کو منظور نہ ہوتا اس کا وہ اختیار جسے اختیار کرتی اس نے تجاوز کیا وہ اختیار نہ ملتا، اللہ کریم کو منظور ہوتا تو اس کا وجود ہی نہ ہوتا، وہ ہوتا ہی نہیں کہ وہ کہتا کہ میں آگ سے بنا ہوں یا میں مٹی کو سجدہ نہیں کرتا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے اس رب کائنات نے اسے ہونا نصیب کیا، اب اس کا تجاوز ہے وہ اپنے لیے امتحان بنا۔ اسی پہلو کو اگر ہم اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیں تو ہمارا ہونا ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، اور اس ہونے کے تحت جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو وہ بد ہے تو پھر اس میں ہمارا حصہ شامل ہے، اگر تو وہ صالح ہے تو پھر اس کا کرم اور احسان ہے کہ اتباع نصیب ہو گیا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت عین حرمین شریفین میں بیت اللہ شریف کے سائے میں بھی ضرورت ہے، اور مدینہ منورہ میں روضہ عطر کے روبرو کھڑے ہوتے ہوئے بھی یہ ضروری ہے۔ چونکہ اگر ماذ بیت اللہ شریف کا ہونا لیا جائے تو وہاں ابو جہل بھی رہا،
بیت اللہ کے سائے میں زندگی بسر کی، جسے چاہا بیت اللہ کے اندر داخل ہونے دیا، جسے چاہا بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، تو اس کو کس زمرے میں لیں گے؟ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایسے بدبخت بھی تھے جنہوں نے روضہ اطہر کو کھودنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو نکال دیا جائے۔ تو ماذ وہاں ہونا بھی جو ہے اس معنوں میں نہیں آتا کہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کا قرب۔ اصول وہ اختیار کرنے پڑیں گے جن کا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن حصوں پر خوشخبری دی ہے ان حصوں کا اختیار کرنا ہوگا، اور جن حصوں کے انجام بد سے ڈرایا ہے انہیں اپنی سوچوں سے لے کر عمل تک چھوڑنا ہوگا، رد کرنا ہوگا، ان سے دور ہونا ہوگا۔ تو پھر بات آئے گی وہاں سے، پھر وہاں سے آپ اور میں اپنے حصوں اور اپنی زندگی تک آ جائیں۔ میں اپنے آپ کو اس منبر رسول تک لے آؤں، آپ اس خانہ خدا میں اس بیان اور اس بات کی سماعت کے پہلوؤں میں پہنچتے ہوئے روبرو ہو کر دیکھنے۔ ہر دو صورت میں ضرورت ہے کہ یہاں کیا ہے، جو نیت رکھی گئی ہے وہ کیا ہے، اس حلیے کے تحت جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، یا وہ اپنے کمال بیان کیے جا رہے ہیں، اپنے زور بیان پر جو ہے وہ اس کا انحصار رکھا جا رہا ہے، یا اللہ کی رضا کو دیکھا جا رہا ہے، اپنی کمائیگی کا احساس ہے یا اپنی شان و شوکت کی بڑھانے کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ حصے ہیں جو اللہ کریم کی ذات جانتی ہے، کوئی جانے نہ جانے یہ حال اس کے سامنے واضح ہے، اور اتنا واضح ہے کہ ہمیں شائبہ ہو سکتا ہے، وہاں شائبے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ غالب ہے، اس کے دستے قدرت میں ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی تجاوز کر رہا ہے تو اس کی طاقت ہے، آج طاقت ہے تو قیامت کو طاقت ختم ہوگی۔ ہر لمحے وہ غالب ہے، جس لمحے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی پابند نہیں ہے، نہ اسے کوئی مجبوری ہے۔ اس نے یہ جو فرصت دی ہے، یہ جو ذرائع دی ہیں، اس سارے سے پہلے پیدائش کو دیکھو تو اس کا پیدا کرنا ہی کرم اور احسان ہے کہ اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا اور وجود دیا، خواہشات دیں، حق دیا، اور یہ سارا جو زمین و آسمان ہے، جو زندگی کا تسلسل ہے، اسے متعصب ہو کر نہ دیکھا جائے تو یہ سارا کچھ پکڑ کر بندے کو حق پر لے جاتا ہے کہ یہ نظام حیات ایسے نہیں ہے کہ خود سے چل رہا ہے، کوئی ذات ہے جو چلا رہی ہے۔ اور جب یہاں بات پہنچتی ہے تو عزیزاً کے ساتھ فرمائے حکیم اور حکمت والے۔ اب اس میں کتنی بڑی حکمت ہے، یہ جو قرآن حکیم ہمیں عطا فرمایا، یہ جو ارشاد فرمایا کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، تمہیں نوازا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم پر کرم کیا، اپنا کلام عطا فرمایا، تمہیں آشنائی ان سے دی جو آج ہے نہیں، تمہیں پیش آنا ہے، تمہیں وہ نتائج بتائے جو عبدالآباد ہوں گے، آج اسے اختیار کرو، عبدالآباد زندگی وہ ہوگی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے کرم اور احسان ہو۔ اور جب ایسا نہیں ہے تو ڈرانے کے پہلوؤں سے واقف نہیں ہونا چاہتے تو سزا بھی پھر ایسی نہیں ہوگی جو اعمال کی وہاں بد کی ملے گی۔ فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ شہادت دیتے ہیں کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اسے اپنے علمی کمال کے ساتھ نازل فرمایا۔ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، اور فرمایا کہ اللہ شہادت دیتے ہیں کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اسے اپنی علمی کمال کے ساتھ نازل کیا، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، اللہ گواہ کافی ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ کریم کی ذات، بندے مومن کے لیے یہ بات کہ اللہ کریم کی ذات گواہ، اس سے آگے بات رہتی کوئی بات ختم ہو جاتی ہے، چونکہ بندے مومن کی جو ابتدا ہے وہ ہر چیز کی نا سے ہے، پھر اللہ کا ماننا ہے کہ لا الہ کچھ ہے نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، جب کچھ ہے نہیں اور صرف اللہ کی ذات ہے تو پھر بندے مومن پر یہ کرم اور احسان کہ جب اسے اللہ کی شہادت کی بات ملے تو پھر دوسری رائے رہی کوئی نہیں، باتیں ختم ہو گئی۔
اور اگر اس سے کوئی بڑھ کر دیکھنا چاہتا ہے، وہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت سمجھدار اور عقل مند سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو قانون دان سمجھتے ہیں، قوموں کی تعمیر کا سبب سمجھتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کو دیکھ لو۔ قرآن کریم پورے کا پورا نظام حیات بھی دیتا ہے، اس میں رشتوں کے تقدس کو دیکھ لو، اس کے وراثت کے قوانین کو دیکھ لو، انسانی تخلیق کو دیکھ لو، لین دین کے اصول کو دیکھ لو، حقوق و فرائض کو دیکھ لو۔ نظام حیات پر جو جو اصول قرآن کریم دے رہا ہے، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج تک اور قیامت تک، یہ وہ اصول ہیں جس میں کبھی کسی خطے، کسی قوم، کسی مزاج کو تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جو حقائق قرآن کریم میں قدرت باری کے بیان کیے گئے ہیں وہ ہوں، انسان سے متعلق ہیں وہ ہوں، انسانی حیات کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ ہوں۔ کسی اصول کو اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ 14-15 صدیاں شہادت دے رہی ہیں کہ کوئی رائے برابر کی اس میں کمی بیشی کی گنجائش بنتی ہی نہیں ہے، ہو سکتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کریم نے اسے اپنے علمی کمال کو عطا فرمایا۔ پھر یہ شہادت دیتی ہیں چیزیں۔ آج بڑے بڑے پڑھے لکھے جو سائنٹسٹ ہیں، کوئی موقع ایسا آ جائے کہ جس کی تحقیق وہ کر رہے ہوں اور اس پر ارشاد قرآن کریم سے ان کے پاس مہیا ہو، وہ ان کے اسلام لانے کا سبب ہو جاتا ہے۔ فرعون مردود جو ہے، اس کا دنیا میں اس کے وجود کا نشانی کے طور پر رہنا اللہ نے فرمایا۔ اب یہ بدبختی کی نشانی ہے، اور جب اس کی تحقیق کی جا رہی تھی تو اس کی تحقیق سے ایک کافر سائنٹسٹ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اس لیے کہ جو کلام ذاتی نے اس کا سمندر میں ڈوبنا بیان کیا تھا، اس کے وجود سے وہ حصے ملتے تھے کہ وہ سمندر کا نمک اس کے وجود کے اندر صدیوں سے ایک وجود پڑا ہے۔ 14 صدیاں پہلے اس کے غرق ہونے کا بتایا گیا۔ 14 صدیاں پہلے سائنس میں کون سے ایسے انسٹرومنٹ تھے، کون سے ایسی تحقیقی آلات تھے جو آج ہیں اور جو اتنی تحقیق دے سکتے؟ نہیں تھے۔ لیکن جو فرمایا اتنا حق ہے کہ جہاں تک بھی تحقیق چلی جائے، جتنی بھی ایجادات چلی جائیں، اس حق کے ساتھ وہ شہادت دیتی ہیں، اس حق کا انکار یا رد نہیں کر سکتے، اس بات پر وہ ایمان لے۔ اب وہ مردود جو کفر کی نشانی ہے، اللہ کریم کا فرمان اتنا مدلل ہے، اس نشانی میں بھی لوگوں کے لیے ایمان لانے کے سبب موجود۔ اگر چاہے کوئی نہیں پسند نہ کرے، خواہشات کی عبادت کرنا چاہتا ہو تو جو مرضی کہتا ہے۔ یہ کہنا تو وہ بدبختی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابل بھی کہا گیا، جس کے جواب میں اللہ کریم نے یہ حصہ بیان فرمایا۔ تو بندے مومن پر تو اتنی بات کافی ہے، اللہ کریم کا کلام ہے، اللہ کریم شاہد ہے، بات ختم۔ اگر کوئی اپنی سمجھ ڈالنا چاہتا ہے، اپنے تفکر کی کیفیات کو بروکار لانا چاہتا ہے، اپنے کمالات کے سامنے کوئی بات پیمانے پر رکھ کر تولنا چاہتا ہے تو آئے تولے قرآن حکیم کو، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کو تولے۔ 14 صدیاں شاید ہیں، آج مسلمان اپنی ان حیثیتوں کو روتا ہے اور بحیثیت امت کہتا ہے کہ ہمارا درخشندہ اور روشن ہمارا دور تھا۔ مسلمان کا دور ہمیشہ ہے، اس لیے کہ اسلام کبھی سرنگوں نہیں ہوتا۔ جب اسلامی اصول چھوڑ دیے جاتے ہیں تو کمزوری ہم میں آ جاتی ہے، پھر ہم ذلیل ہوں تو ہوتے رہیں، اس میں بات ان اصولوں کی کمزوری کی نہیں ہے۔ جب بھی مسلمان اپنے اسلامی پہلوؤں کو اختیار کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو سرنگوں نہیں کر سکتی۔ آج سوال ہوتا ہے کہ پوری امت ذلیل ہے، ہمارا درخشندہ دور تھا، ہمارا بڑا بلند دور تھا۔ اس دور میں بھی جو لوگ تھے انہیں بھی بھوک لگتی تھی، انہیں بھی پیاس لگتی تھی، انہیں کے وجودوں پر بھی زخم لگے تو خون بہتا تھا، ان کی بھی اپنے عزیز و اقارب کے رشتوں میں ایک محبت اور انہیں بھی تڑپ محسوس ہوتی تھی کہ کوئی اگر بچھڑ جائے۔ تو وہی صورت آج ہمارے ساتھ ہے۔
تکمیل کے ذرائع بدلے ہیں، انسان وہی ہے، ضروریات وہی ہیں، پسند و ناپسند وہی ہے۔ آج کیا نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ وہ اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ جب ان اصولوں کو چھوڑ دیا جائے، حلیہ بنا لیا جائے، نام رکھ لیے جائیں، ممالک کے نام رکھ لیے جائیں، تو وہ اصول نہ ہوں تو نتائج مرتب نہیں ہوتے، تو سبب ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ پھر اس کھلی بحث میں جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میرا صالح عمل کا اختیار کرنا نتائج معاشرے میں کہاں تک مرتب کرتا ہے، اس کا اختیار کرنے والا مکلف نہیں ہے۔ اس کے اختیار میں اس کا وجود ہے کہ اس وجود پر اس نے حق کو کتنا اختیار کیا۔ اس سارے حق کے اختیار کرنے سے معاشرے میں کیا بہتری آئی، اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ اگر مجھے نصیب ہو اور اللہ کرے مجھے نصیب ہو کہ میں حق جو ہے اسے اختیار کروں، معاشرے میں بہتری آئے یا معاشرے میں بہتری نہ آئے، اس کا سوال مجھ سے نہیں ہے، اس کا سوال مجھ سے وہ ہے جو میں نے اختیار کیا کہ میں نے کیا۔ تو جب اس شہادت سے بڑھ کر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اصول جو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزائیدہ اس خلافت اسلامی مدینہ منورہ میں بیان فرمائے ہیں، انہیں دیکھ لے۔ ایک ایک اصول آج اگر کوئی دنیا کا اصول کافر بھی اختیار کر رہا ہے تو دنیا میں وہ ترقی کر رہا ہے۔ اور کسی معاشرے میں جا کر دیکھ لیں، میں نے تو دنیا گھوم کر دیکھی ہے، ترقی یافتہ ممالک بھی دیکھے ہیں، ان کے اصول و ضوابط بھی دیکھے ہیں، کوئی دنیا کی اعلیٰ قدر یا کوئی دنیا کا اعلیٰ قانون ایسا جس سے انسان کو فائدہ ہو رہا ہو، اس کی بنیاد 14 صدیوں سے پہلے ملتی نہیں۔ تو اگر دنیا کے اصول کافر بھی لے گا اور وہ لے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ دنیا میں آگے ہوگا، اور اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے سے مسلمان ہٹے گا تو دنیا میں بھی وہ نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھائے گا۔ یہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ اور اللہ کریم نے وہ جگہ جو مدینہ منورہ کی ہے، اب دیکھیں بات محبت کی ہے، بات دیکھنے کی ہے، دیکھنے کے نزاکت کی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات میں ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ سارے کا سارا وہ آبادی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھی، آج وہ مسجد نبوی کے اندر ہے۔ جتنی وسعت مسجد نبوی کو ہو چکی ہے، تب کا جو مدینہ منورہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کا مدینہ منورہ ہے، وہ سارے کا سارا آج مسجد نبوی کے اندر ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس جگہ کو اتنا پسند فرمایا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو ہے دعوت مخلوق تک پہنچائی اور بنیاد دنیا کو دی، وہاں سے اتنا پسند فرمایا کہ سارے مدینہ منورہ کو اللہ نے سجدے کے لیے پسند فرما لیا۔ تب مسجد نبوی ایک جگہ پر تھی، ایک مخصوص جگہ پر تھی۔ آج مسجد نبوی اس پورا جو مدینہ منورہ کی آبادی اس پورے کا احاطہ کرتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس جگہ کی برکت دیکھیں، اللہ کریم نے اس کی ایک ایک چپے کو سجدوں کے لیے پسند فرما لیا۔ ساری کا درجہ مسجد کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ساری زمین پاک، ظاہراً پاک کو کہیں بھی سجدہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جس جگہ کو مسجد کہہ دیا جائے وہ تحت سرا سے لے کر عرش تک اس کا سارا وہ حصہ جو ہے وہ مسجد ہوتا ہے، وہ اللہ کے سجدے کی خصوصی جگہ جو ہے وہ معین ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم نے مدینہ منورہ کی ایک ایک چپے کو ہے اپنے سجدے کے لیے پسند فرما لیا۔ اللہ کریم ہمیں وہ سجدہ دینے کی اور وہ تسبیح سبحانہ ربی الاعلیٰ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں بھی اس خوشخبری سے آشنا رکھے جو آخرت کی ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب